فرمایا کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان در حقیقت اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس میں دو باتیں ہیں بالکل الگ الگ، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس آیت کے تفسیر میں۔ پہلا ایک جملہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کے دل جو سکون میں ہوتے ہیں وہ اصل میں ذکر الہی سے ہوتے ہیں، اور ذکر الہی سے جب ہمارے دل سکون میں نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ سوال اپنے اوپر لگاؤ، سوالیہ نشان، پھر سوچو۔ اچھا، دوسری حقیقت جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ اصل میں قلوب کا اطمینان، قلوب کا سکون اور دل کا اہم ترین جز سکون کا یہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں۔ یہ ایک الگ فیکٹ، حقیقت ہے، ایک طرف ایک حقیقت، دوسری طرف دوسری حقیقت۔ ایمان والے اپنے آپ کو تم جانچنا ہے تو ایک بہترین امتحان ہے تمہارے لیے، وہ کیا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل سکون پاتا ہے، اور جس دن تم نے ذکر چھوڑا، اذکار چھوڑا، مصروف ہو گئے، تمہاری جو مقررہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے اوقات تھے اس میں یاد نہیں کیا تو دل پریشان ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر تو کیا ہے، صحیح طور پر ایمان والے نہیں ہیں۔ اور جتنے لاکھوں کروڑوں دنیا میں لوگ بستے ہیں ان سب کو یہ پیغام ہے کہ لوگوں، دلوں کا سکون محلات میں، سونے میں، چاندی میں، تمہارے لیے عیش و آرام میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں ہے۔ دلوں کا سکون اگر تم واقعتاً چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، ذکر الہی میں۔ ایک بات سمجھ لیجئے پہلی۔ دوسری بات کیا ہے؟ ذکر الہی سے یہاں مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ، ہزار جانوں کی تسبیح ڈالنے کو کیا ہے؟ ہو کا نعرہ لگانا، وہ ذکر ہے یہاں پر؟ ذکر سے مراد ہے کیا یہاں؟ کون سا ذکر مراد ہے؟ عنکبوت کے اندر رب العالمین 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، تلاوت کلام ہے۔ ہاں، اتل ما اوحی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، لیکن اس کی اہمیت دیکھو، خود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول تلاوت کیجئے آپ بھی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اس وحی کی تلاوت کیجئے آپ بھی، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ ہاں، اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی، عریانی، بے حیائی کو اور منکر، برائی کو روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس میں ذکر کیجئے الاکبر۔ اب ہمارے دل جس سے اطمینان پانا ہے، سکون پانا ہے، کس سے پانا ہے جی؟ قرآن سے۔ کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے؟ تو پھر دل کا سکون ملے گا کہاں سے جی؟ کیسے گھروں میں سکون آئے گا؟ تو یاد رکھو، یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اس آیت کے ذریعے، کہ دل کا سکون رب العالمین ذکر میں رکھا ہے، اور ایمان والوں کا دل سکون میں ہوتا ہے ذکر سے، اور وہ ذکر کوئی اور نہیں ہے، ذکر قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، تمہارا کوئی دن، تمہارا کوئی دن، تمہارا کوئی دن ایک صفحہ بھی کلام اللہ پڑھے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ یہ اصول بناؤ زندگی۔